الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم. صدر جی وقار مشفق اساتذہ کرام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزاز اور مکتب جامع مسجد اہل حدیث رگے پورا کے طالبہ و طالبات، آج کے اس رونق چوتھا سالانہ تعلیم بیدار اجلاس میں میں بحثت خطیب جس موضوع پر لمحشائی کرنے کے لیے مکلف ہوا ہوں وہ ہے حقوقی جوزین. مالک سمدیت سے ہٹ پر دعا دعا ہوں کہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین و سامعات، شریعت اسلامیہ میں حقوق کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. کسی کی تلفی کو ظلم کا نام دیا گیا ہے اور ظلم کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم ان الظلم ظلمات یوم القیامہ. لوگوں ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیرے شکل اختیار کر کے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو، کسی کی تلفی کی ہو، وہ دنیا میں ہی معاملہ صاف کروا لے، ورنہ کل قیامت کے دن پھر آب و دنیار اور مال و زر کے ذریعے حساب نہیں چکایا جائے گا بلکہ نیکیوں اور بدیوں کے ذریعے حساب صاف کیا جائے گا. وہ اس طرح کے حق تلفی کرنے والی کی نیکیاں مظلوم کے خاتے میں ڈالی جائے گی، اور اگر پھر بھی حق ادا نہ ہو تو مظلوم کے گناہ کو حق تلفی کرنے والے یعنی ظالم کے خاتے میں ڈالے جائیں گے. اس کا در اساس مسئلہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بندہ مظلوم ہو کر دنیا سے جائے یہ بہتر ہے اس سے وہ ظالم بن کر دنیا سے جائے. لیکن آج لوگ مظلوم بننے کے بجائے ظالم بننے پہ تلے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کی حق تلفی، ناانصافی اور ظلم کا بازار غرب ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی و معاشرتی زندگی کے لیے ایک زبردست اور جوان نصیحت فرمائی. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر اور بھلائی پسند نہ کرے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، تو دوسرے کے حقوق ادا کرے اور انصاف کرے. آج ہمارے معاشرے میں حقوق کے سلسلے میں یہ ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ آج ہر کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے، دوسرے کی حق کی پرواہ نہیں کرتا. یہی کیفیت جوزین کی ہے. شوہر اپنے حقوق کا واویلا کرتا ہے اور بیوی اپنے حقوق کا شور مچاتی ہے. اگر دونوں اپنے اپنے حقوق کے بجائے دوسرے کے حقوق کے فکر مند ہو جائے تو معاشرہ پرسکون اور پرامن ہو جائے. اسی لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے حقوق کے بجائے دوسرے کے حقوق کے پاسدار اور فرد شناس بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نمونہ پیش فرمایا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نمونہ پیش فرمایا. اور حقوق کے سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی حقوق کی دامداری سے مستثنی قرار نہیں دیا. ہاں کسی کا حق چھوٹا اور کسی کا حق بڑا ضرور ہے. جس طرح اولاد کے معاملے میں ماں باپ کا حق بڑا ہے لیکن ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق بھی موجود ہے، اسی طرح بیوی کے مقابلے میں شوہر کا حق بڑا ہے لیکن بیوی کے حقوق بھی شوہر کے ذمے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ. اور میں آج تمام حقوق میں سے حقوقی جوزین بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حقوقی جوزین میں کوتاہی کا برا اثر اولاد، معاشرہ اور قوم و ملت پر پڑتا ہے. پہلا حق شوہر کے اطاعت و فرما برداری کرنا، یعنی جائز امور میں شوہر کی اطاعت کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ. بس نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہے. معلوم ہوا عورت کے نیک اور صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عورت شوہر کی خدمت گزار اور فرما بردار ہو. یہ حق احادیث مبارکہ میں بھی مذکور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند اپنی بیوی کو
کو اپنے بستر پر آنے کی دعوت دے اور وہ انکار کر دے اور خاوند اس سے ناراض ہو کر رات بسر کرے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت 5 نماز ادا کرے، ماہ رمضان کی روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو حکم ہوتا کہ وہ کسی شخص کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے خاوند کو خوش کرے، جب وہ اس کی طرف نظر اٹھائے اس کے حکم کی اطاعت کرے، جب وہ اس کو شریعت کے مطابق حکم دے اور اپنے وجود اور خاوند کے مال میں خاوند کے خلاف ایسا کوئی کام نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناپسند ہو۔ آج بہت سارے گھرانوں میں فتنے و فساد اور لڑائی جھگڑے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حافظات للغیب، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تم میں سے نیک اور صالح وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کے راز کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے شوہر کی پوشیدہ عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام جوزین کو قرآن کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔